نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو کیا ہر شخص کے لیے تمام علوم حاصل کرنا ضروری ہیں؟ تو اس کے لیے اس کے حوالے سے فقہاء کرام نے اور محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ فرض علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے بغیر انسان اپنے دین کے فرائض درست طریقے سے انجام نہ دے سکتا، اور جس شعبے سے یا جس پیشے سے بندہ ریلیٹ کر رہا ہو تو اس شعبے سے متعلق حلال و حرام اور اس کے شرعی احکامات کو جاننا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، تو اس پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام ایک معلم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تدریس کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر اختیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلبہ کے ساتھ محبت، شفقت، عدل، حکمت سے پیش آتے تھے۔ تعلیم دیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور ایک استاد بچوں کے ساتھ ایسا کون سا بیہیویئر اختیار کرے جو ان کی شخصیت کو سنوارے، اور کیونکہ استاد بطور ایک معمار کیا ہوتا ہے کہ جو بچوں کی تعمیر، شخصیت کو تعمیر کر رہا ہوتا ہے، شخصیت کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس شعبے سے ریلیٹڈ اور ایسے کون سے غلط رویے ہیں جو بچے کی شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں اور معاشرے کا ایک اچھا فرد ہونے کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے کون سے رویے ہیں جو ظلم، ناانصافی، گناہ کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ایک استاد کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص تاجر ہے، بزنس مین ہے، تو اس پر لازم ہے کہ تجارت کے شرعی احکامات سیکھے، کون سی خرید و فروخت جائز ہے، کون سی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، سود کیا ہے، اور دھوکہ، ملاوٹ، جھوٹ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے احکامات کیا ہیں، اور منافع کی شرح کیا ہے، اور حلال تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ اور جب تک یہ علم حاصل نہیں ہوگا، انسان انجانے میں حرام کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے۔ اگر انسان کسی جگہ جاب کر رہا ہے، کسی جگہ امپلائی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ملازمت کے شرعی احکامات سیکھے، اور اس کی ملازمت جائز ہے یا نہیں، اور کام کے اوقات کی پابندی، امانت داری، دیانت داری، ذمہ داری، اور ادارے کے وسائل کا صحیح استعمال، رشوت سے بچنا، وعدوں کی پابندی اور حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے، یہ سب سیکھنا اس کے لیے فرض عین کی دائرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، جج ہے، سرکاری افسر ہے، اور اس طرح پیرنٹس ہیں، اور اس طرح ہسبینڈ ہے، اس طرح وائف ہے، یہ ساری چیزیں، اگر بیٹا ہے اور اس سے متعلق کیا شریعت کے احکامات ہیں، اور اس طرح یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ہر ایک کے ذمہ۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے، اسلام ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے، تو اسلام ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام مکمل ایک زندگی کا لائحہ عمل ہے، مکمل روڈ میپ ہے، جو مکمل زندگی کے لیے ایک سٹائل مہیا کرتا ہے کہ اسلام کا کیا سٹائل ہے، اس سے مطابق کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ فرض کے درجے کے اندر ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں۔